زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مگر مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اور اسلام سے مٹ مٹ کے سنورنا سیکھیں، اسلام سے مٹ مٹ کے سنورنا سیکھیں، اور ڈوبے ہوئے دریا میں ابھرنا سیکھیں۔ ہرے آتا نہیں جس کو مرنا اے دوست، وہ فاطمہ کے لال سے مرنا سیکھے، فاطمہ کے لال سے۔ اور اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین، اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین، ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین، ہے جس میں حسینیت حسین اس کے ہیں، دنیا کہتی رہے ہمارے ہیں حسین۔ اور جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، حسین تیرے عرض کربلا کی قسم، جو تیرے کام نہ آئے وہ زندگانی کیسی۔ اور مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا کہ ذکر ان کا بدعت ہے جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ اور دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر غلام علی صاحب کو جنہوں نے یہ خوبصورت ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں کاروبار میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے۔ حاضرین محترم، دین اسلام سارے کا سارا اثار و قربانی کا نام ہے۔ دین اسلام سارے کا سارا لوٹنے کا نام نہیں ہے، لٹانے کا نام ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، مومن وہ ہے جو سب کچھ لٹاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ لٹانے والا وہ مومن ہوتا ہے، لوٹنے والا مومن کبھی، لوٹنے والا مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو دین اسلام سارے کا سارا اثار و قربانی کا نام ہے، احساس اور جذبے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، عشق اور محبت کا نام ہے۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام، جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے امام عالی مقام نے اپنے گھر کا سارا کنبہ راہ خدا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ مقام پایا دوستان محترم کہ کسی شاعر کو کہنا پڑا کہ بادشاہ مشرق عین ایک رہا، نبی کے نور کا نور دو عین ایک رہا، زمانے بھر نے یہ دیکھا، ہر زمانے میں یزید لاکھوں بنے پر حسین ایک رہا، یزید لاکھوں بنے پر حسین ایک رہا۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا۔ اب بڑے غور سے سننا کہ حج جتنا ہے نا سارے کا سارا، ٹھیک ہے نا، یہ لب لباب شیطان کو شکست دینا مقصود ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ بھی سارے کا سارا کیا ہے کہ شیطان کو شکست دینا مقصود ہے۔ حج کے دوران شیطان بول کے ذلیل ہوا، میدان کربلا میں چپ کر کے خاموش رہ کے ذلیل ہوا۔ اصل میں یہ دونوں مارکے جو ہیں یہ لب لباب کیا ہے، شیطان کو کیا کرنا ہے؟ شکست دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، سنا ہے آپ نے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ آپ بیٹے کو نہ ذبح کریں، سنا ہوگا پورا واقعہ، ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، مائی ہاجرہ کے پاس گیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پیار کیا یا آگے سے جوتیاں ماری نا۔ اب اس کو مارنے ہی سارا حج ہے۔ شیطان کو مارنے کا نام کیا ہے؟ بات سمجھے نا، نہیں، لب لباب شیطان کو مارنا ہی ہے، نفس کو شکست دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب کربلا میں کیا ہے کہ وہاں اس نے سوچا کہ ایک جان کا معاملہ تھا، یہاں تو 72 جانوں کا معاملہ ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ اب یہاں وہ خاموش کھڑا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ سب تن شہید ہو گئے تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے خدا تیری خدائی کو غور سے آج دیکھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، خدا میں یہ دروازہ ذرا بند کر دیں جی، ان کا یہ سامان ہی قیامت تک نہیں بکے گا گلیوں میں، چلیں۔
تو شیطان میدان کربلا میں کھلا امام علی مقام کا سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ہے خدا تیری خدائی کو غور سے آج دیکھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اے خدا میں سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ میرا کب تھا، میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، نہ آرام و راحت کی، نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے سر کی حاجت ہے، تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا دین اسلام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا۔ اور بس 1-2 منٹ ڈاکٹر صاحب پہ بات کروں گا، یہ ایک واقعہ سنا کے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ کربلا ختم ہو گیا، یہ سننے والا واقعہ ہے، تو آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے شمر آ گیا، اس نے آ کر پوچھا کہ سنا ہے آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو آپ نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم بتاؤ، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے جو درخت ہے اس کے ساتھ کتنی کھجوریں لگی ہیں، یہ سامنے درخت ہے اس کے ساتھ کتنی، کیونکہ آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے درخت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس کے ساتھ 1999 مثال کے طور پہ کھجوریں لگی ہیں۔ اب شمر نے کیا کہا کہ میرے ساتھ فوج ہے، میرے ساتھ فوج ہے، میں تڑوا کے بھی گڑوا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا گڑوا لے، اس نے تڑوا کے جب گڑائی تو دوستان محترم وہ پوری 1999 نکلی، 1999 نکلی۔ تو اس وقت شمر نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ اتنی کھجوریں تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو آپ نے کہا یہ پوری کیسے نکلی؟ آپ نے کہا جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتا ہے، جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گاروں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو، آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اب 2-4 منٹ ڈاکٹر صاحب پہ۔ دوستان محترم، اے طاہر تیری حیات